بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم آج کی جو وائس نوٹ کے اوپر الکندی کی اور ارسطوٹل کے جو خیالات تھے اور روح کے بارے میں، سول کے بارے میں، انٹلیکٹ کے بارے میں اور ایتھکس کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ الکندی بیسیکلی ایک بہت بڑے فلاسفر کے ساتھ ساتھ اپنے شریعہ کا علم بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جتنے بھی فلاسفر تھے وہ ایک علم نہیں جانتے تھے، سب علم جانتے تھے۔ یعنی کہ وہ بہت بڑے میتھمیٹیشین بھی ہوتے تھے، میڈیکل کا علم بھی جانتے تھے، اور جناب نفسیات دان بھی ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی خوبصورتی ہوتی تھی کہ ایک فلاسفر جو ہے وہ تمام علم کو جانتا، تو اس لیے دنیا کے تمام علم کا احاطہ کرتے تھے۔ اس لیے جب الکندی نے ٹرانسفر کیا ارسطوٹل کی فلاسفی کو عربی میں، تو جہاں جہاں ارسطوٹل کی فلاسفی اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتی تھی، وہاں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ روح کے بارے میں ارسطوٹل کی رائے کیا تھی، اور کہاں کا انہوں نے کانٹراڈکٹ کیا اور کیسے کانٹراڈکٹ کیا، کس طرح سے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اصل میں ارسطوٹل کی جو روح کے حوالے سے تصور تھا، وہ اس وقت کے تمام گریک فلاسفر کے دماغ میں تھا، وہ بہت مختلف تھا۔ وہ ارسطوٹل کہتے ہیں کہ روح کو جسم سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ در حقیقت ارسطوٹل روح کا جو لفظ ہے، جو سول کا جو لفظ ہے، وہ اس سینس میں استعمال کر رہے ہیں جس سینس میں ہم لوگ آج کل مائنڈ کو یا ریزننگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ ارسطوٹل کہتے تھے کہ دی سول از دی انٹلیکچوئل فارم آف مین، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے، جو ریزن، جو عقل ہے، وہ اس کی سوچ ہے، وہ ارسطوٹل کے نزدیک وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ تو جو مائنڈ اور سول کا جو پرانے گریک کی جو فلاسفی میں ایک ہی مطلب سمجھا جاتا تھا، وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دی سول کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام دا باڈی۔ اس زمانے میں ویسے بھی لوگ برین کا اور مائنڈ کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے جس طرح ہم آج کل سمجھتے ہیں۔ میں بڑی پیاری اور انٹرسٹنگ ایک چیز شیئر کرتا ہوں گریک فلاسفر کے دور کی، بلکہ وہ تمام دور کی جو بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پرانے دور میں، پرانے زمانے میں گریک اور روم میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دماغ سے نہیں سوچتا بلکہ دل سے سوچتا ہے۔ تو دل کا جو چیز ہے وہ جگہ ہے جہاں پر انسان سوچتا ہے، اور سوچنا روح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو دل جو ہے وہاں پر روح رہتی ہے، جہاں روح مقیم ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی ہم جب اس فلاسفی کو، اسی کو یقین کرتے ہیں، جب کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو دل دیا، تو یہ ایکسپریشن نکلا کہ اس چیز ہی سے نکلا کہ جو ہم نے اپنی روح ہے، جو ہم نے دل کے اندر جو روح بیٹھی ہے، ہم نے جو دل کا جو روح کا گھر ہے، اس کو، اپنی روح کو، اپنی سول کو، اپنی ایسنس کو نکال کر اس شخص کو دے دیا۔ یعنی کہ جو سوچنا ہے، ہم سوچ دل میں رہیں، تو دل جو ہے وہ سوچنا ہے، اور سوچنا جو ہے روح ہے۔ دل ہماری روح ہے، جہاں پر دل میں ہماری روح رہتی ہے۔ لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے میں ہم جس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو ریڈ کلر کا ہارٹ دے رہے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کا دل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم اس فلاسفی پر سمہاؤ یقین رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا دل دے رہے ہیں، اپنا ایسنس دے رہے ہیں۔ ایک سیمبل بن گیا ہے اس طرح سے۔ تو وہ جو چیز ہے وہ گریک فلاسفی سے ہی ابھی بھی ہمارے اوپر زندگی میں، ہمارے اوپر زندگی میں اور ہماری زندگی میں شامل ہے۔ لیکن آج کل ہمیں کہتے ہیں میڈیکل سائنس سے یہ معلوم ہو گیا، یہ پروف ہو گیا کہ ہم دل سے نہیں سوچتے بلکہ دماغ سے سوچتے ہیں۔ تو ارسطوٹل کا جو تصور تھا کہ جو سول ہے، جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر جسم سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جو سول ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے۔ اس چیز کو الکندی نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ جو تصورات تھے ارسطوٹل کے، وہ اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے تصور میں تو جو روح ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایٹرنل ہے۔ تو الکندی نے کہا کہ نہیں، میں اس تصورات کو، میں اس سوچ کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو سوچنا ہے، جو تصورات ہے، جو فارم ہے، جو ایسنس ہے، وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی۔ تو
جس کو چیز کو موت آتی ہے وہ مادے کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا باڈی ایک مادے کا بنا ہوا، میٹر کا بنا ہوا، یہ زمین ایک مادے کی بنی ہوئی. ایوری تھنگ جس کو موت ہو رہی ہے، وہ جو مر رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے، جو مطلب یہ کہ اپنی زندگی سے اس کی ایگزسٹنس ختم ہو رہی ہے، وہ مادے کی بنی ہوئی ہے. لیکن جو سوچ ہے وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی. تو جو فارم ہے سوچ کا، وہ ایسنس جو ہے وہ مادے کا نہیں ہے. تو لہٰذا جو انسان کی ایسنس جو ہیں وہ بھی مادے کا نہیں بنا ہوا. تو اس طرح سے وہ بھی ایٹرنل ہے اسپرٹ کی طرح سے. یعنی کہ جو انسان کی سول جو ہے وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی، تو اس کو موت نہیں ہو سکتی. جب موت نہیں ہو سکتی تو ایٹرنل ہے. اس طرح سے انہوں نے الکندی کے جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ایرسٹوٹل کے خلاف گیا اور نے ایرسٹوٹل کی چیز کو ماننے سے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس طرح سے ایرسٹوٹل نے جو ہے وہ الکندی نے ایرسٹوٹل کے جو تھاٹ تھا، جو خیالات تھے روح کے بارے میں، اس کی مخالفت کی اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو الکندی کے جو تصورات تھے جو ایرسٹوٹل سے کے تھے، بلکہ اس وقت تمام جو فلاسفر کے تصورات تھے ایتھکس کے بارے میں، ایتھکس کے اصول کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں تھے. الکندی نے وہ خیالات ایرسٹوٹل سے لیے اور اس کے اوپر اس کو سیکنڈمنٹ کیا، اس کو ایگری کیا. الکندی کہتے تھے کہ ہمیں مادی چیزوں کے ساتھ زیادہ وابستگی پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے اہم چیز جو ہے انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ دی پرسوٹ آف نالج ٹائز دی سول ٹو دا لائٹ آف دا کریٹر ان دی ریلم آف پیور انٹیلیجنس. یعنی کہ جو پرسوٹ آف انٹلیکٹ ہے، یعنی کہ ہمیں جو علم کو حاصل کرنے کی جستجو ہے، علم کو حاصل کرنے کی جو ہم محنت کر رہے ہیں، وہ ہمیں خدا کی روشنی کے قریب لے جاتی ہے، وہ ہمیں پیور انٹیلیجنس کے قریب لے جاتی ہے. یعنی الکندی کہتے تھے کہ جو پیور انٹیلیجنس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ دنیا کی سے محبت نہ کریں، دنیا کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل نہ کریں، اتنی دنیا کمائیں جتنی آپ کو نیڈ ہے، اور پورا جو ٹائم خرچ کریں وہ علم حاصل کرنے میں خرچ کریں. اس لیے کہ علم کی روشنی سے آپ اللہ کے قریب آتے ہیں، اور علم کی روشنی سے جو ہے اللہ کو پہچانتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی پوری انرجی جو ہے وہ علم کے اوپر خرچ کرنی چاہیے، علم کو حاصل کرنے میں. یہ جو سوچ تھی، یہ سوچ ایرسٹوٹل کی سوچ تھی، جو ایرسٹوٹل کی ایتھیکل سوچ تھی. اور یہی سوچ جو ہے اس زمانے میں بہت سے فلاسفر کا تھی. اصل میں انہوں نے جو سوچ جو لی تھی وہ مونوتھیزم سے لی تھی. یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، وہ انہی تعلیمات کو جو ہے ایرسٹوٹل نے لیا اور اس کو اپنی تھاٹ پروسیس کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جو انسان کا جو پورا فوکس ہونا چاہیے وہ اس دنیا سے محبت بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنے میں ہونا چاہیے. اس لیے علم حاصل کر کے اب اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو جان سکتے ہیں، اس کی ڈیوائن انٹیلیجنس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور ایرسٹوٹل کا پوائنٹ تھا، وہ تھا پرابلم آف یونیورس کا. الکندی نے ایرسٹوٹل کے پرابلم آف یونیورس کو بھی بہترین انداز سے حل کیا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا اپنی پرانی وائس نوٹ میں کہ ایرسٹوٹل کا پرابلم آف یونیورس کے بارے میں، یعنی کہ اس دنیا میں بہت سی اقسام مختلف شکل کی نظر آتی ہیں، مگر ہم نے ان کو جنرل کیٹیگریز میں یا ایک یونیورس کیٹیگریز میں بنا دیا ہے. یعنی کہ ہمیں گھوڑوں کی شکل کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو گھوڑوں کی نسلیں ہیں اب وہ سب کے سب گھوڑے ہیں. یعنی کہ ہم نے ان کو ایک یونیورس کیٹیگریز بنا دی ہے. تو یہ سب گھوڑے ہیں جو بھی گھوڑوں کی شکل سے نظر آتی ہیں، یا بھی بہت سارے جو گدھے ہیں، یا بہت سارے جو کتے ہیں مختلف اقسام کے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی کتے ہیں، ایک ہی نسل ہے، ایک کیٹیگری بنا دی کتوں کی یا گھوڑوں کی. یونیورس کا یہ کہنا تھا، الکندی کا یہ کہنا تھا کہ جو یونیورسل کا علم ہے وہ ہمیں بنیادی طور پر فرسٹ انٹلیکٹ سے ملتا ہے. جو پہلا علم جو ہم کو ملا ہے، وہ جو سارا یونیورسل کا علم ہمیں پہلے انٹلیکٹ سے ملا ہے، اور جو فرسٹ انٹلیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ جو ہے وہ تمام انٹیلیجنس ہے، وہ عقل ہے، وہ تمام دنیا کے علم جانتا ہے. لہٰذا یونیورسل انٹلیکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جو بیسک انفارمیشن شروع کی جو ہے وہ ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا کہتے ہیں سورس آف آل نالج ہے.
وہ جگہ لکھتے ہیں کہ دی یونیورسل انٹلیکٹ از دی سم آف آل نالج ان دی مائنڈ آف گاڈ، مائنڈ آف اللہ. It is from this source that man require only partial understanding. یعنی کہ الکندی کا ہی کہنا یہ تھا کہ جو یونیورسل انٹلیکٹ جو ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم سب لوگ تھوڑی تھوڑی انٹلیکٹ جو ہے ان سے اپنی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں جتنی ہمارے اندر محدود صلاحیتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈیوائن رحمت سے ہمیں تھوڑا بہت انٹلیکٹ دے دیتا ہے. تو الکندی کا جو کنسیپٹ جو تھا سول کے بارے میں وہ یہی تھا کہ سول جو ہے وہ اٹرنل ہے، اور وہ جو ہے وہ مطلب کہ روح کے ساتھ، باڈی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہے. اور جو ایتھکس کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کہتے ہیں دنیا کی حاصل کرنے پہ خرچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زندگی کو علم حاصل کرنے پہ خرچ کرنا چاہیے. اسی کے علم حاصل کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انسپائریشن حاصل کر سکتے ہیں. اور جہاں کا جو تیسرا پوائنٹ تھا ان کا کہ جو انٹلیکٹ کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام سورس آف آل نالج ہے. اللہ تعالیٰ فرسٹ انٹیلیجنس ہے، اللہ تعالیٰ از لاسٹ انٹیلیجنس. سارا علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم تھوڑا تھوڑا علم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ وہ علم حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ میں آج اپنی وائس نوٹ نہیں ختم کرتا ہوں، یہ بہت بڑا طویل ٹاپک تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں بیسک انداز میں اس کو ایکسپلین کر سکوں 10 منٹ کی وائس نوٹ کے اندر. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ جو الکندی کی تصورات ہیں، خیالات ہیں سائنس کے بارے میں اور تھیولوجی کے بارے میں، اس میں تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.